ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ اس کا لا تبدیل اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے بزرگ یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 31واں باب اور 31ویں آیت سے میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نیا عہد۔ نئے عہد کے جو لوازمات ہیں کتاب مقدس میں وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا، خداوند فرماتا ہے، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا، خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے، اور وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے، خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ میں ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ کتاب مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، نئے عہد کے تعلق سے کتاب مقدس کی تعلیم ہمارے لیے اہم ہے۔ دنیا کے اندر نئے عہد کو لے کر بہت سی تعلیمات اور بہت سے نظریات آپ روز سنتے ہیں، اور ان نظریات کی پاداش میں بہت سی غلط فہمیاں بھی پھیلائی جا رہی ہیں، جبکہ ہمارے پاس خدا کا کلام ہے، کتاب مقدس ہے، تو کتاب مقدس کے مطابق نئے عہد کے بارے میں یا نئے عہد کی جو تعلیم ہے یہ تو تناخ میں پہلے سے دی جا چکی ہے، اور اس کے کچھ لوازمات ہیں۔ اگر کوئی آج اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں نئے عہد کے اندر ہوں یا میں نئے عہد کا خادم ہوں، اور جو کتاب مقدس کے اندر لوازمات لکھے ہوئے ہیں نئے عہد کے ان کو وہ فالو نہیں کرتا، تو ایسا شخص نئے عہد سے ناواقف ہے، اور ایسا شخص اپنی من مرضی کی غلط تعلیم پر چل رہا ہے۔ کتاب مقدس کے مطابق نئے عہد کے اندر جو کچھ ہوگا، ہونے والا ہے، وہ سب کچھ لکھا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں دوبارہ سے، میں نے جو تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، بزرگ یرمیہ کے دور میں خداوند نے فرمایا کہ دیکھ وہ دن آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو لازمی بات جو ہے کہ یہ جو نیا عہد ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جو نیا عہد ہے اس کا جو لازمی جزو ہے، لوازمات میں سے پہلا لازمی جزو جو ہے وہ یہ ہے کہ نیا عہد جو ہے وہ اسرائیل اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ باندھا جائے گا۔ یہ بات خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہے۔ نیا عہد کسی بھی غیر قوم کے فرد کے ساتھ یا کسی غیر قوم کے قبیلے کے ساتھ یا غیر قوم کے ساتھ نہیں باندھا جاتا، نہ باندھا جائے گا، بلکہ نیا عہد بھی اسرائیل اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ
باندھا جاتا ہے۔ اب گھرانے کی یہاں جب بات کی جائے تو جب غیر اقوام کے لوگ ماشیاہ کے وسیلہ سے نئے عہد میں شامل ہوتے ہیں، نیا عہد غیر اقوام کے ساتھ باندھا نہیں گیا، باندھا گیا ہے اسرائیل اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ۔ اس لیے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ غیر اقوام میں سے کوئی بھی نئے عہد کی امامت نہیں کر سکتا، یا نئے عہد کے کوئی مالک نہیں بن سکتا۔ ہاں، یہ خدا کا رحم ہوا، خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنے۔ تو ماشیاہ کے وسیلہ سے غیر اقوام کے لوگ نئے عہد میں شامل ہوتے ہیں، اور جب نئے عہد میں شامل ہوتے ہیں تو وہ یہودا اور اسرائیل کے گھرانے میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ اب یہاں اس تعلیم کو بہت سے لوگ جو نئے عہد کے مالک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ تعلیم کو اس کو مولڈ کر کے اپنی من مرضی چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غیر اقوام کو نئے عہد میں شامل کیا گیا ہے، تمام قوموں پر رحم کیا گیا ہے، ساری دنیا پر رحم کیا گیا ہے۔ جو بھی خدا کو قبول کرے گا، توبہ کرے گا، یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات پائے گا۔ لیکن نئے عہد کے مالک نہیں، نئے عہد کا مالک خدا ہے، اور وہ عہد باندھا گیا ہے اسرائیل اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ۔ اب اس گھرانے میں شامل ہونے کی جب بات آتی ہے تو آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہم ہیں تو نئے عہد کے خادم، لیکن ہم خدا کے گھرانے کے نہیں ہو سکتے، ہم یہودا اور اسرائیل کے گھرانے کے نہیں، میں نے خدا کے گھرانے کے کہا ہے۔ تو یہودا اور اسرائیل کے گھرانے کو خدا نے اپنا گھرانہ کہا ہے۔ گنتی کی کتاب میں سے ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ گنتی کی کتاب 12واں باب اور 12ویں باب کی 7ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ پر میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے، وہ میرے سارے خاندان میں ایماندار ہے۔ غور کیجئے گا، خدا نے پہلے سے اسرائیل کو اپنا خاندان، اپنا گھرانہ کہہ کر مخاطب ہوا ہے، خطاب کیا ہے، یہ ان کو اعزاز دیا ہے۔ جب ہم نئے عہد میں شامل ہوتے ہیں تو ہم خدا کے گھرانے کے اندر شامل ہوتے ہیں، خدا کے خاندان میں شامل ہوتے ہیں، اور خدا کا خاندان ہے یہودا اور اسرائیل۔ اس لیے پالوس رسول جو ہے وہ خدا کے گھرانے کے بارے میں یوں کہتا ہے، میں افسیوں کے خط میں سے ایک آیت پڑھ دیتا ہوں۔ پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے۔ اب یہ خدا کے گھرانے کے ہو گئے، تو خدا کا گھرانہ پہلے سے خدا نے اپنا ایک گھرانہ بنایا ہوا ہے، ایک خاندان چنا ہوا ہے، ہمیں بھی اسی خاندان میں شامل ہونے کی برکت ملی ہے، ہمیں بھی اس خاندان میں خدا شامل کرتا ہے ماشیاہ کے وسیلہ سے۔ لیکن اگر ہم خاندان میں شامل ہو کر اپنے قوانین پر ان کو چلنے کے لیے مجبور کریں تو یہ خدا کے کلام کے خلاف ہے۔ جو نئے عہد کا پہلا اور لازمی جزو وہ یہ ہے کہ نیا عہد اسرائیل اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ اب جو بھی نئے عہد کا خادم ہے، نئے عہد کا ماننے والا ہے، وہ خدا کے گھرانے میں شامل ہے، یعنی یہودا اور اسرائیل کے گھرانے میں شامل ہے، اور وہ قانون جو یہودا اور اسرائیل مانتے ہیں وہی قانون ماننے ہوں گے۔ کوئی باہر سے ہم اپنے نئے قانون لے کر
اس گھرانے میں جا کر اپنی من مرضی نہیں چلا سکتے۔ یہ پہلا لازمی جذب ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، آگے لکھا ہے اس عہد کے مطابق نہیں جو میں ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، انہوں نے میرے عہد کو توڑا۔ تو یہ پرانا عہد خدا نے نہیں توڑا، انہوں نے توڑا ہے، اور وہ جانے اور خدا جانے۔ ہمیں ان کو اس میں بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انہوں نے پرانا عہد توڑا ہے تو یہ تو برا خدا کو ماننا چاہیے تھا۔ خدا پھر سے نیا عہد انہی کے ساتھ باندھ رہا ہے۔ بعض لوگ بڑی ٹھٹائی کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ اس بات کو پیش کرتے ہیں، وہ جی انہوں نے تو پرانے عہد کو توڑ دیا۔ ٹھیک ہے، توڑ دیا تو نیا عہد بھی تو انہی کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ یہ خدا کا اور ان کا معاملہ ہے۔ اس لیے اگرچہ میں ان کا مالک تھا، خداوند فرماتا ہے، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا۔ دوسری جو لازمی بات ہے، لوازمات میں سے دوسرا لازمی جزو جو ہے نئے عہد میں، خدا کی شریعت کی خاص بات کی گئی ہے۔ خدا کی شریعت کا خاص ایک معیار رکھا گیا ہے۔ نئے عہد میں خدا کی شریعت کو پہلے سے بھی زیادہ اہمیت دی گئی۔ وہ کیسے؟ یہ لکھا ہے کہ میں نیا عہد باندھوں گا یہودا اور اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ، اور اپنے شریعت، اپنے قوانین، اپنا کلام، اپنے احکامات کہاں لکھا ہے؟ باطن میں، باطن میں رکھوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا۔ ہاں جی، اب اگر کوئی نیا عہد مانتا ہے، اپنے آپ کو نئے عہد کا خادم مانتا ہے، اور جناب خدا کی شریعت سے جان چھڑاتا ہے، بہانے بنا بنا کر خدا کی شریعت کی توہین کرتا ہے، یہ دھیان رکھیے گا، ایسا خادم نئے عہد کا خادم نہیں ہے۔ ایسا خادم خود ساختہ خادم ہے، کیونکہ خدا نے پہلے سے فرما دیا ہے کہ نئے عہد میں شریعت سے جان نہیں چھوٹے گی، بلکہ شریعت کو باطن میں رکھ دوں گا، دلوں پر لکھ دوں گا۔ یہ وہی شریعت ہے جو پہلے پتھر کی تختیوں پر لکھ کے دی، اور پھر جناب موسیٰ نے کتابوں کی صورت میں، تورا کی صورت میں ہمیں لکھ کر دی۔ اس کا انتظام خدا نے یہ بھی کیا کہ جب نئے دل آئیں گے، نیا عہد آئے گا، نیا انسان بنے گا، تو نئے انسان کے دل کے اندر خدا کی شریعت کی عقیدت، احترام پہلے سے کہیں زیادہ ہوگا۔ توڑنا بھی چاہے تو نہیں توڑ سکے گا۔ اسی بات کو بزرگ یوحنا رسول یوں فرماتے ہیں کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ گناہ کیا ہے؟ گناہ شرع کی مخالفت ہے، تو گناہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ خدا کی شریعت اب باطن میں دلوں پر لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے وہ لوگ، وہ خدا کے خادم جو خدا کی شریعت کا احترام کرتے ہیں، خدا کی شریعت کو مانتے ہیں، خدا کی شریعت کی تعلیم دیتے ہیں، خدا کی شریعت کی خاطر
مصیبتیں سہ رہے ہیں، خدا کی شریعت کی تعلیم دینے کی وجہ سے بے عزت ہو رہے ہیں، یہی ہیں وہ جو نئے عہد کے خادم ہیں۔ کیونکہ نئے عہد میں خدا نے اپنی شریعت کو خاص اہمیت دی ہے۔ کہیں یہ نہیں لکھا ملے گا کہ نئے عہد میں خدا کی شریعت کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا سے محبت کرو، اپنے آپ کو ثابت کرو کہ آپ نئے عہد کے لوگ ہو، نئی مخلوق ہو۔ یہ ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہمارا دل نیا بن چکا ہے، یہ ہمیں ثابت کرنا ہے کہ خدا کی شریعت ہمارے باطن میں ہے، ہمارے دلوں پر لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم خدا کی شریعت سے محبت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اور جہاں تک بھی ہو سکے ہم خدا کی شریعت کو ماننے کے لیے جان دینے تک وفادار رہیں، کیونکہ ہم نئے عہد کے خادم ہیں۔ تو یہ نئے عہد کے لوازمات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر کوئی خادم آپ کے پاس آ کر یہ دعویٰ فرماتا ہے کہ میں نئے عہد کو مانتا ہوں، تو اس سے کہیے کہ بلا اگر آپ نئے عہد کو مانتے ہیں پھر تو آپ خدا کی شریعت سے کبھی بھی نہیں بھاگ سکتے، چھوٹ نہیں سکتے، بہانے نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہاں باطن میں لکھی ہوئی شریعت، جب باطن میں لکھی ہوئی ہے تو زبان پر کیا آئے گا؟ جب دل پر شریعت لکھی ہوئی ہے تو زبان پر کیا آئے گا؟ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر بھی آتا ہے۔ اب اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ جی ہاں وہ میرے دل پہ لکھی ہوئی ہے، خدا کی شریعت دل میں لکھی ہوئی ہے، لیکن میں زبان سے خدا کی شریعت کی مخالفت کروں گا کیونکہ اسی وجہ سے جو ہے وہ مجھے کلیپنگ ملتی ہے، پذیرائی ملتی ہے، واجی ملتی ہے، اس لیے مجھے خدا سے کچھ نہیں لینا دینا، مجھے تو دنیا کو خوش کرنا ہے۔ تو جو دنیا کو خوش کرتا ہے وہ خدا کا بندہ نہیں ہوتا۔ خدا کے بندوں نے خدا کی شریعت کی تعلیم پھیلانے کے لیے قربانیاں دیں، اپنی جانیں نچھاور کر دیں، اجڑ گئے وہ، اور وہ آوارہ پھرا کیے، جانوروں کی کھالیں پہن کر غاروں میں چھپتے پھرتے تھے، کیونکہ خدا کی شریعت کی تعلیم دینے والے لوگ تھے۔ خدا کی شریعت کی تعلیم دینا واقعی مشکل کام ہے، لیکن یہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ خدا سے پیار کرتے ہیں تو آپ نے کرنا ہے، اگر آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں تو آپ نے کرنا ہے، اگر آپ نئے عہد کے خادم ہیں تو آپ نے کرنا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، تو شریعت جب باطن میں رکھوں گا، ان کے دل پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ جی یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ خدا کن کا ہے؟ جن کے دلوں پر شریعت کا احترام ہے۔ خدا کن کا ہے؟ جن کے باطن میں خدا کی شریعت ہے۔ خدا ان کا ہے اور وہ خدا کے لوگ ہیں۔ اس لیے ہم خود ساختہ اپنے آپ کو جو مرضی کہتے رہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں، خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ خدا کے بیٹے بیٹیاں وہ ہیں جن کے باطن میں، جن کے دلوں پر خدا کی شریعت لکھی ہوئی ہے۔ اسی حوالے کو عبرانیوں کا مصنف کس طرح سے بیان کرتا ہے، آئیے میرے ساتھ کھولیے عبرانیوں 8واں باب۔ جی تو 8ویں باب کی میں آپ کے سامنے 8ویں آیت سے پڑھ دیتا ہوں۔ پس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے، کن کے نقص بتا کر؟ اسرائیل کے نقص بتا کر کہتا ہے، خداوند فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا۔ نیا عہد نامہ بھی اس بات کی شہادت دیتا ہے، نیا عہد نامہ بھی اس بات کے لیے گواہ ہے
کہ نیا عہد اسرائیل اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ باندھا گیا ہے، کسی بھی غیر قوم کے بندے کے ساتھ، کسی بھی غیر قوم کے ساتھ نہیں باندھا گیا۔ اور آگے لکھا ہے، ہاں جی، یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا تھا جب کہ ملک مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا تھا، اس واسطے کہ وہ میرے عہد پر قائم نہ رہے۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ میں نے ان کی طرف کچھ توجہ نہ کی۔ پھر خداوند فرماتا ہے، جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے، میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا۔ وہاں باطن لکھا ہے، یہاں ذہن لکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ تو یہ مقدسوں کی دعاؤں کے سبب سے، ایمانداروں کی دعاؤں کے سبب سے سارے انبیاء کرام یہ دعا کرتے تھے کہ خداوند اپنے قوانین جو ہیں وہ تیرے قوانین ہمارے دلوں پر لکھے ہوئے ہونے چاہیے، تو ہم پر رحم فرما، تو ہم پر توجہ کر۔ تو میں ایک زبور کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں، زبور نمبر 40 کی 8ویں آیت کو پڑھے دیتے ہیں، ضرور اس میں ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ دیکھیں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مقدسین پہلے سے یہ دعا کرتے تھے، یہ دعویٰ کرتے تھے، اور وہ خدا کی شریعت اپنے دل میں رکھنے کے لیے یہ ان کا ایمان بھی تھا، ان کا دعویٰ بھی تھا۔ جیسا زبور نمبر 40 8ویں آیت میں لکھا، اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو مقدسینوں کی ہمیشہ کوشش یہی رہی کہ خدا کی مرضی کو پورا کیا جائے، لیکن چونکہ قومی سطح پر تمام لوگ اس قسم کی زندگی نہیں گزارتے تھے، اس لیے خدا نے نیا عہد جو باندھا ہے اس میں کلی طور پر انتظام کر دیا کہ شریعت جو ہے وہ دلوں پر لکھی جائے، باطن میں رکھی جائے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جو نئے عہد کا خادم ہے جی، وہ خدا کی شریعت کو مانتا ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، توبہ کریں اپنے گناہوں سے، خدا کی طرف پھریں، بیک ٹو تورا کی طرف آئیں، خدا کے کلام کو قبول کریں، شریعت کو عزت دیں، جو اس کا مقام ہے وہ دیں، ٹھیک ہے، تاکہ خداوند کی مرضی پوری کرنے والے آپ بن سکیں۔ مجھے اور آپ سب کو خداوند اپنی شریعت میں ہمیشہ مسرور اور مگن رہنے کی توفیق دے، اور نئے عہد کے لوازمات کے تحت، نئے عہد کے لوازمات کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔